بسم اللہ الرحمن الرحیم وما آتیتم من ربا لیربو فی اموال الناس فلا یربو عند اللہ۔ پارہ نمبر 21 سورہ روم، رکوع 4، آیات نمبر 39-40۔ آیات مذکورہ میں ایک برے رسم کی اصلاح کا بیان ہے جو رشتہ داروں اور عام خاندانوں میں چلتی رہتی ہے۔ یہ رسم عام طور پر معاشرتی زندگی میں رشتہ دار ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرتے ہیں، ایک دوسرے کے غم خوشی میں شرکت کرتے ہیں اور شرکت کے موقع پر کچھ پیسے کانا وغیرہ بھی دیتے ہیں، اور رسمی طور پر جو کچھ دیا جاتا ہے عرف عام میں اس کو نوتا کہا جاتا ہے۔ آیات مذکورہ میں یہ ہدایت کی کہ اس سے پہلے آیات نمبر 38 میں جو فرمایا کہ وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ، رشتہ داروں کو جو کچھ حسب استطاعت دیا جاتا ہے، حسب توفیق دیا جاتا ہے، وہ احسان کی بنیاد پر نہیں ہوتی، وہ بدلے کے بنیاد پر نہیں ہوتی۔ رشتہ داروں کے ساتھ تعاون حکم خداوندی ہے کہ وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ، لہذا رشتہ داروں کے ساتھ تعاون کی صورت میں احسان مت جتانا، احسان جتانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور احسان جتانا بھی نہیں چاہیے شرعاً۔ دوسری بات یہ ہے کہ واپسی پر اضافے کا مطالبہ صریح زیادتی ہے۔ اللہ کے نزدیک اس تعاون کا کوئی اجر و ثواب نہیں۔ قرآن کریم نے اس زیادتی کو لفظ ربا سے تعبیر کیا ہے، سود سے تعبیر کیا ہے۔ اس عمل کے قباحت، شناعت اور مذمت کی طرف اشارہ ہے، جو ظاہری طور پر سود نظر آتی ہے کہ تھوڑے تعاون کے بدلے آپ زیادہ تعاون کی امید رکھ کے، لیکن ایک دوسری بات بھی ذہن میں رکھ کے کہ ہبہ ہو گیا، ہدیہ ہو گیا، ان کا اس چیز پر نظر رکھنا کہ اس ہدیہ یا ہبہ کے بدلے مجھے اچھا بدلہ ملے گا یا زیادہ بدلہ ملے گا، ایک مذموم حرکت ہے جس سے آیات مذکورہ میں منع فرمایا۔ اضافے کی نیت سے کسی کے ساتھ تعاون مت کرو، اضافے کی نیت سے کسی کو ہدیہ مت دو، اضافے کی نیت سے کسی کو ہدیہ مت دو، یہ شریعت مطہرہ میں درست نہیں ہے۔ نیت خالص اور صاف رکھو۔ البتہ بہترین اخلاق یا اعلیٰ اخلاقی تعلیم یہ ہے کہ کوئی بندہ آپ کو ہدیہ دے تو آپ بھی اپنی استطاعت کے مطابق ان کو ہدیہ دے، اس سے محبت بڑھتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ بھی یہی تھی کہ جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی ہدیہ پیش کرتے تو موقع محل کے مناسبت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کچھ عنایت فرما دیتے تھے۔ رضا فی القرطبی رویان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ آیات نمبر 30 میں اللہ تعالی کی قدرت اور صفت تخلیق کا بیان ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ ذات اقدس ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، پھر تمہیں رزق دیا، پھر تمہیں موت دے گا،
پھر دوبارہ زندہ کرے گا، بعض بعد الموت ہے، قیامت ہے۔ اب بتلاؤ کہ اللہ کے بغیر ایسا کوئی معبود مسجود مقصود ہے؟ کوئی نہیں ہے۔ اللہ کے بغیر سارے غیر ہے۔ اللہ کا کوئی شریک، کوئی سہیم نہیں ہے۔ اللہ تعالی شرک سے برتر ہے، بالا ہے، بلند ہے۔ اللہ کی ذات و صفات میں کوئی شریک نہیں ہے، اور ان الشرک لظلم عظیم، شرک بدترین ظلم ہے۔ وما آتیتم، اور جو کچھ تم دیتے ہو، من ربن، بطور سود، لیربوت، کہ وہ بڑھتا رہے، فی اموال الناس، لوگوں کے مالوں میں، فلا یربو عند اللہ، وہ نہیں بڑھتا اللہ کے ہاں۔ اللہ کے ہاں وہ گھٹتا ہے، اس کا اجر گھٹتا ہے، بڑھتا نہیں ہے۔ وما آتیتم من زکوٰۃ، اور جو کچھ تم دیتے ہو بطور زکوٰۃ، تریدون وجہ اللہ، چاہتے ہوئے اللہ کی رضا، فاولئک هم المضعفون، تو یہ وہ لوگ اجر بڑھانے والے۔ اللہ الذی، اللہ وہ ذات ہے، خلقکم، جس نے تمہیں پیدا کیا، ثم رزقکم، پھر تمہیں رزق دی، روزی دی، ثم یمیتکم، پھر تمہیں موت دے گا تمہیں، ثم یحییکم، پھر وہ زندہ کرے گا تمہیں۔ حل من شرکائکم، کیا ہے کوئی تمہارے شریکوں میں سے، من یفعل من ذالکم، جو کرتا ہو ان کاموں میں سے، من شیء، کچھ بھی، سبحانہ، اللہ پاک ہے شرک سے، وتعالی، بلند ہے، برتر ہے، عما یشرکون، اس سے جو تم شرک ٹھہراتے ہو۔ وصلی اللہ علی النبی الامی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔